کیونکہ اس وقت ایک بابا تھا، آج کئی بابے آ گئے. اس نے کہا بابا تھے، تو آج کے ایک شیطان نے کہا بابے تھے. سبحان اللہ. فرمایا قبرستان میں لے چلو، جس مردے کو چاہو گے زندہ کرو. جو اللہ اکبر. قبرستان، وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کرخ کا پرانا قبرستان جس میں ہے سیدنا الشیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما. اور آج بھی اس میں جو آج آپ کی قبر شریف کے قریب سے نا گلاب کی خوشبو ہر وقت آتے ہیں، ہر وقت. علامہ آلوسی کی قبر بھی وہی ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. ہاں جی. اور وہ بڑا پرانا قبرستان ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں آپ لے گئے، فرمائے ادھر بتا کس قبر پہ. چوڑا سی اس کی سوچ یہ تھی کہ پرانی قبر ڈھونڈو، قبرنج کی شے نہیں. چوڑا تھا. چوڑوں کی سوچ یہی ہوتی ہے قبرنج کی شے کی. چلو جڑی پرانی ہے نا، ہڈیاں بھی کھا گیا ہوں گی، ہر شے سیمک دیمک کھا گئی ہوئے گی. قبرنج کی ہوتا ہے. چوڑے کی سوچ تھی. کیا بولو زور سے. انہیں کیا اے قبر. اللہ. تو فرمایا آپ کے نبی کیا کہتے تھے؟ جی قم باذن اللہ. فرمایا میں کہہ رہا ہوں قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے. تو نے میرے نبی کو چیلنج کیا ہے، میرے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، میرے نبی کی دستار کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں میرے حکم سے اٹھ. مردہ اٹھا. فرمایا کس نبی کے دور سے ہے؟ میں حضرت دانیال علیہ السلام کے دور میں سے. جی حضور قیامت آ گئی. فرمایا قیامت نہیں ہے، شامت آئی. قیامت نہیں آئی. آپ نے پورا انٹرویو کیا، سارا سلسلہ ہوا، بات بڑی لمبی ہے. فرمایا رہنا چاہتے ہیں؟ جی رہنا نہیں چاہتا. رہنا نہیں چاہتا. اچھا پھر اللہ حافظ. یہاں پر علماء نے لکھا آپ کے ذہن میں بھی یہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قوم باذن اللہ کہتے تھے، اس کو بھی موقع مل جائے گا. تو بابے تیجائی کو نہیں دیکھو کہانیاں. میں کیا بات سمجھنے کی کوشش کرو. قوم باذنی کیوں فرمایا جہاں سے بات شروع کی تھی؟ آگ ہے، لوہا ہے. آگ جلا رہی ہے، اب لوہا بھی جلا رہا ہے. اب آگ کہتی ہے میرے حکم سے جل جائے، اب لوہا بھی کہتا ہے جل جائے. اب لوہے کی صرف اپنی نہیں، لوہے کی عطائی ہے. اور لوہا کہہ رہا ہے جل جا، اور جو لگے گا جل جائے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال. غوث اعظم سرکار نے کیوں فرمایا قم باذنی؟ اس وقت وہ زبان تھی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا حتی یتقرب الی بالنوافل. جب میرا بندہ میرے نزدیک ہوتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. پاؤں فرمایا پاؤں اس کے ہوتے ہیں، قدرت میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے. اس وقت چونکہ نبی کی عزت کا معاملہ تھا، حضور غوث اعظم کی زبان ظاہری تھی، حقیقت میں خود خدا بول رہا تھا. زبان حضور غوث اعظم کی تھی، بول خود رہا تھا. اس وقت آواز آئی میرے حکم سے زندہ ہو. یا عبد القادر نہیں تھے، خود وہ ذات پوشیدہ تھی. یہ اصل میں مسئلہ تھا. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، حضور غوث اعظم کی عظمتیں، شان، مقام اور مرتبہ، دل تو کرتا میرے اندر میں ایسے سمندر آ گئے حضور غوث اعظم کی عظمت اور شان کے حوالہ سے.
تو کافی وقت ہو چکا ہے، معاشر شام سے آپ تشریف فرما ماشاءاللہ، لیکن میں نے چند جو گزارشات آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی ہیں وہ اس لیے عرض کی ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اور اپنی صحبت و نسبت پاکیزہ رکھنی. اور یہ جو نوجوان ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ نوجوان، آئی لو یو، وہ کہہ دو کچھ. آپ نے ایک کام کرنا ہے، کام پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے، ترلا ہے وہ کیا ہے، یہ جو موبائل ہے نا یہ ضرور استعمال کریں، جتنا مرضی کریں. 2 شرطیں، غیر شرعی اور غیر ضروری نہیں دیکھ. کیا پلے پہ آگے ہو، غیر شرعی اور غیر ضروری موبائل نہیں دیکھنا. جتنا مرضی استعمال کرو، اللہ کی نعمت ہے، موبائل اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہدایت ساتھ ہو. ایسے تو آنکھ میں بھی ہدایت نہ ہو تو یہ نعمت زحمت ہے. دولت بھی ہدایت نہ ساتھ ہو تو مال فرعون بن جائے گا، اور ہدایت ہو تو مال عثمان بنے گا. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ آج کی جو سہولت ہے کہ 1 منٹ کے اندر ادھر سے آپ کو قرآن نکلا ملے گا، حدیث ملے گی. یعنی آپ کو ایک سہولت ہے، استعمال کریں، لیکن 2 شرطیں لگائیں. کیا کرنی ہے؟ 2 شرطیں. غیر شرعی بولو، ہم جو صبح معمولات چیک کرتے ہیں نا طلباء کے درس نظامی کے اور دیگر طلباء کی جو معمولات چیک کرتے ہیں، تو روزانہ ایک معمول ہوتا ہے جس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ نے موبائل دیکھا ہے غیر شرعی اور غیر ضروری. تو وہ طالب علم لکھتا ہے کہ غیر شرعی تو نہیں دیکھا، غیر ضروری دیکھا ہے. اور اکثر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ غیر شرعی دیکھا نہ غیر ضروری. آج ارادہ کرو ماشاءاللہ جتنے ہلکے کے سنگی ہو، جتنے آپ جی بات یہ نہیں ہوتا کہ صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں تے ہاتھی چومیا وہ تے لنگر ملا دیو سلام ہی لینا. یہ اور بھی وہ کام کرنا کہ نہیں؟ بیوی میری سلام ہی لینا. برکت اطاعت میں آتی ہے. ہاں سچی محبت ہو تو مدینے سے کرم دور بھی ہو تو ویسے کرم ہو جائے گا، شفقت ہو جائے گی، مہربانی ہو جائے گی. ہے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بات سمجھو، غور کرو. یہ اویسیت میں، اویسیت کہتے اسے ہے زمانی و مکانی قرب و بعد کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بندہ بہت قریب ہو، اگر دل قریب نہیں تو فیض نہیں ملے گا. بہت دور ہو، جسم دور ہے خیر ہے، دل تو قریب ہے، فیض ملے گا. ہاں جی، لیکن تربیت حاصل کر کے پھر بہت جو ہے اور دوری ہے، اس میں پھر جب رابطہ ہو جائے، یعنی کنیکشن ہو جائے، تار مل جائے، تو پھر جہاں بھی بیٹھے ہو آپ کو فیض مل رہا ہے. تو اس وقت تک صحبت بھی ضروری ہے، تعلق بھی ضروری ہے، سارے معاملات ضروری ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ موبائل غیر شرعی بولو. اچھا میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، آگے تو آئی لو یو کا ہے نا، آپ کو اس لیے اٹھائے. ابھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، وعدہ بھی نہیں کراتا، لیکن آپ نے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ یار میری اتنی قیمتی زندگی ہے، اور قیمتی زندگی میں یار میرا کتنا قیمتی ٹائم ضائع ہو رہا ہے. جی ٹک ٹاک کھولی ہوئی ہے، فیس بک کھولی ہوئی ہے، کوئی اور بلا کھولی ہوئی ہے جی، تو آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، دل بھی خراب ہو رہا ہے، غفلت آ رہی ہے، نماز کا ٹائم اور پھر نماز کی لذت جا رہی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے جی، مسجد کی حاضری نہیں ہو رہی. یہ پیچھے ہی بلا ہے. تو آپ موبائل کو غیر شرعی اور غیر ضروری استعمال سے روکیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی نماز میں لذت کتنی آتی ہے، آپ کا ٹائم کتنا بچتا ہے. آپ کوشش تو کر کے دیکھیں نا. یہ اصل میں صبر. ہائے ہائے ہائے، اگلے دن جو رہنمائی آئی ہے اور تجلیات میں ہم انشاءاللہ لکھیں گے اس کو ترتیب بار اور کس بار لکھیں گے. صرف جو صبر ہے نا، ہائے ہائے، صبر ہی بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر اللہ کا قرب نصیب. اسی پہ تو صبر کرنا ہے، دل کر رہا ہے، خواہش ہو رہی ہے، نہیں صبر کر، صبر. گناہ نہ کرنے پہ صبر اور نیکی پر استقامت پر صبر. ہاں جی، نماز پہ دل نہیں کر رہا، صبر. پڑھنی حکم ہے اللہ کا، صبر.
نفس پہ بوجھ رکھنا ہے، نفس کی گردن پہ قدم رکھنا ہے، نہیں پڑھنی ہے. یہ دیکھنے پہ دل کر رہا ہے، اللہ نہیں راضی، نہیں دیکھنا. رسول اللہ نہیں راضی، نہیں دیکھنا ہے جی. یہ صبر، اب نے صبر کرنا ہے. تو آپ کا موبائل دیکھنے پہ بار بار، کچھ تو اتنے جو ہے وہ آج کل ہو چکے ہیں، ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ وہ ہر 2 منٹ بعد، جب تک عادت ثانیہ بن گئی موبائل نہیں دیکھنا، روٹی نہیں ہضم ہو رہی ہے جی. مذاق نہیں کر رہا، میں تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ سے بڑا پیار ہے، آپ کے دور دراز سے یہ ہزاروں لوگ آپ تشریف لائے ہیں، یہ نمائندہ اجتماع اہل سنت کا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ، ایک نوجوان نے ہم سے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتائے. میں نے کہا وظیفہ پڑھنے والا نہیں، کرنے والا ہے. کہنے لگا جی کون سا؟ میں نے کہا آپ کے لیے یہی وظیفہ، آپ نے 2 گھنٹے موبائل نہیں دیکھنا. کتنے گھنٹے؟ بولو. آپ بھی نا اپنے نفس پہ لگایا کرو، قید لگایا کرو، یار میں 1 گھنٹہ موبائل نہیں دیکھوں. اگر دیکھنا کوئی میسج ضروری آیا تو وہ دیکھنا ہے، بس نہیں اے چیز بالکل نہیں دیکھنا. 2 گھنٹے نہیں دیکھنا. اپنے نفس میں بوجھ رکھو، اس کو گرفت رکھو، اس کی گردن دباؤ. یہ نہیں کہ اس کی گردن آکڑ گئی ہے نا، نفس کو تہذیب سکھاؤ. النفس قطفل، نفس بچے کی طرح ہے. اس کی ضد مانتے جاؤ گے یہ ضدی ہوتا جائے گا، اور ضدی، اور خواہشات پوری کرتے جاؤ، اور خواہشات لے. تم بچیوں سے بھی گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، غیر شرعی اور غیر ضروری موبائل، اور بالخصوص بچی کے لیے تو زہر قاتل ہے. تباہی جو ہو رہی ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے. تو بچیاں جو ہیں بالخصوص اپنے اوپر پابندی لگائیں کہ ہم نے غیر شرعی اور غیر ضروری موبائل دیکھنے نہیں. بس پابندی لگا لو، اپنے اوپر پر لگاؤ. جب تک انسان خود نہیں نا اپنے آپ کو احساس پیدا ہوتا، نہ اسے استاد صحیح کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی کیمرہ صحیح کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی تنظیم صحیح کر سکتی ہے. اس کے اندر صرف احساس پیدا ہو، یار میرا نقصان ہو، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ چھوڑنا ہے. جب آپ کا احساس یہ اپنے اندر بیدار ہو جائے گا نا، آپ روزانہ کی بنیاد پر پہلے گھنٹے سے شروع کرو، پھر 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے، پھر 4 گھنٹے، پھر 5 گھنٹے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. واللہ آپ اس طرح پرسکون ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہے. دیکھو رات کو سوتے وقت ابھی موبائل دیکھا جا رہا، اکھاں بند ہو گیا، موبائل بند نہیں ہویا. کیا ہوا یار؟ سوندے ہمیں پریشانی، گڈ مارنے، اٹھدے ہمیں پریشانی، بھی راتی پتہ نہیں کوئی بمت نہیں گر گیا. اٹھدے ہم پہلا دیکھنا ہے کیڑا میسج آیا، تو کتھوں آیا، اتھوں آیا کہ نہیں آیا. غور کرو نا، سمجھو یہ ہنسانے والی باتیں نہیں. ایڈیاں بلاواں مگر پیاں نے، کیا بلا ہے، چھوڑو. اور یاری اس کے ساتھ لگاؤ جس نے قبر کو بھی کام آنا ہے. پیار اس سے کرو جس سے غازی علم الدین نے پیار کیا ہے. آج جمعے پہ ہم نے غازی صاحب کو خراج پیش کیا ہے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی کا دن گزرا ہے نا جی، 31 اکتوبر آپ کی شہادت، بڑا جنا گزرا ہے یار. کیا بات ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی کی ذات گرامی کی. اللہ اکبر. جب سبحان اللہ، اللہ نے چنا اور پھر اللہ نے کرم کیا، حضور داتا صاحب حاضر ہوئے ہے جی. تو عرض کی حضور آپ بادشاہ روحانیت کے مہر لگا دے، مدینے والا قبول کر لے. ساری رات تمنا کرتے رہے. سحری کے ٹائم مجذوب آیا، گلے میں ہاتھ ڈالا، فرمایا کم بن گئی، کم بڑھ گئی، کم بڑھ گئی. حضرت غازی صاحب پھر اللہ اکبر، پھر بیس بدلا، ہندو والا لباس پہنا ہے جی، کان چھدوائے ہے جی، ایسے مندریاں ڈلوائی. وہ کس لیے؟ آج ان جی کچھ بڑے جڑے نا انہوں نے شوق ہوتا ہے جی ایسے. یہ کڑا، یہ مندری سرکار کو پسند نہیں، نبی پاک کو پسند نہیں. غلام پیر صاحب، میں کیا لے جاؤ پیر صاحب نے اپنے کہا ہے. وہ کون سے پیر صاحب ہیں؟ لے جاؤ ایسے پیر صاحب کی. یہ پیڑ ہے کہ پیر ہیں؟ حضور کی سنت و شریعت کا جو باغی ہے، شٹ اپ. ہوا میں اٹھتا نظر آئے، کوئی چھو والی سرکار ہو یا پھو والی ہو، کوئی نہیں. سرکار کی سنت و شریعت، حضور کا طریقہ، حضور کے طریقے پر ہے
تو سبحان اللہ. اگر حضور کے طریقے پر نہیں بس سلام ہے، درود سلام ہے اور ساتھ سلام ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. بیڑا غرق ہو گیا. تو اس وقت چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ راجپال پر حملہ 2 مرتبہ ہو چکا تھا، سیکیورٹی بڑی ٹائٹ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کیسے کروں. انہوں نے کہا جی بھیس بدل کے ہندو والا لباس پہن کے یہ جوگی مجھے سمجھیں گے. تو آپ نے چھرا لیا. چھرا لے کر حضرت غازی ممتاز صاحب نکلے ہیں. یہ آہستہ 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 جب پہنچے نا دکان کے قریب تو پولیس والے نے بھی سمجھا، جو سیکورٹی گارڈ تھے انہوں نے سمجھا جوگی ہے، ہندو ہے. جی آپ اندر ہوئے تو وہ باہر گپے لگانے لگے. تو اندر جا کے نہ چھرا نکالا اور نکال کے فرمایا اوے راجپال، جب تو نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی تو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ نبی کے غلام ابھی زندہ ہے؟ زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک لبیک. ایسے چھرا مارا ہوئے کلیجہ بار تو پھر آندرہ بار اے پیائی. دوڑے نہیں، باہر نکلے گئے، دوڑے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. جی شور مچ گیا. پکڑ گیا ٹھہر جاؤ نسن واسطے کام ہی نہ کیتا. یہی تے کام کیتا ہے جڑا کام دا ایک ہی تے کام ہے. اللہ اکبر. چھرا دھویا نلکے پر. فرمایا خون پلیت ہے، چھرا پاک ہے جو نبی کی عزت کے لیے استعمال ہوا ہے. جی پاک کرے سے پلیت ہے. شور پڑ گیا، احتجاج ہوا، پھر سزائے موت بھی ہو گئی. ہائے 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 جیل میں. پھر وہ کیا راتیں تھی اور کیا باتیں تھی. ادھر سے پیر میر علی شاہ صاحب چل پڑے ہیں. اللہ پیر جماعت علی شاہ صاحب. تو پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا حضور کدھر جا رہے ہو؟ وہ فرمایا میں اس جنے نو ویکھن چلے ہاں جنہیں نبی دا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے. اس جنے نو ویکھا تے صحیح. پیر میر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب، پھر علامہ اقبال نے فرمایا اسی گلے ہی کرتے رہے. ترخانہ دا موڈا نمبر لے گیا یار. اللہ اکبر. حضور پیر سیال سیدنا ضیاء الدین صاحب سیالی رحمت اللہ تعالی علیہ، شہزادہ حضور پیر سیال، آپ تشریف لائے جیل میں. تو فرمایا کوئی خواہش؟ تو غازی صاحب نے عرض کی کہ حضور مجھے سورہ ملک سنوا دے. آپ نے خادم کو حکم دیا سورہ ملک سناؤ. سورہ ملک پڑھ رہے تھے کو مشابہ لگا تو غازی صاحب نے فوراً لقمہ دیا. فرمایا علم الدین میں نے تو سنا تھا. پیر سیال کہنے لگے میں نے تو سنا تھا تو قرآن پاک بھی نازلہ بھی نہیں پڑھا. حضور آپ نے سچ سنا تھا. فرمایا مجھے تو حافظ بھی لگ رہا ہے. عرض کی حضور بس کرم ہو گیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. حضور نے ایک مرتبہ سینے سے لگایا ہے، ناظرہ بھی پڑھا دیا ہے، حافظ بھی کرا. یہ سرکار کی شفقت ہوئی ہے، حضور کی کرم نوازی ہوئی ہے، حضور کی مہربانی ہوئی ہے اور سرکار نے کرم نوازی فرمائی ہے. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں جیل میں. اللہ اکبر. حضور آپ؟ فرمایا ہاں. جب ہم سرکار کی کچہری میں جاتے ہیں آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کا نام لیتے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب آپ کو سزائے موت ہو گئی پھر آپ کو میاں والی جیل میں بھیجا گیا. تو رات کے وقت لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، رات کے وقت آپ کو بھیجا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. 40 سال سے وہاں ایک مجذوب تھا. رات کے وقت اٹھا، ہر دروازہ کھٹکاتا، اٹھو تم سوئے ہوئے، نبی کا عاشق آ رہا ہے، 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 نبی کا عاشق آ رہا ہے. وہ کسی نے پوچھا اللہ والے تو کبھی بولا نہیں تھا؟ فرمایا بولا میں بھی نہیں تھا، آج سرکاری حکم ہے، آرڈر سرکاری کہ میرا غلام آ رہا ہے، نوکر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. تو سحری کے وقت تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی مخلوق پہنچ چکی تھی میاں والی جیل میں. کس نے بتایا تھا؟ ہاں جی سبحان اللہ. پھر غازی صاحب کو جب پھٹے لگایا گیا تو اس وقت آپ کا وزن کیا گیا تو آپ کا پتہ نہیں وزن 10-15 کلو بڑا ہوا تھا. حالانکہ جو ہوتا ہے سزائے موت والا اس کا وزن کم ہوتا ہے. پوچھا تو اڈا کیوں بدیا ہے؟
انہیں آخیا کو قتل کیتا ہے کو جرم کیتا ہے اسی تو سرکار دے نام پہ آئے حضور کے نام پہ ہم نے سودا کیا ہوا ہے قاتلوں کے وزن کم ہوتے ہیں عاشقوں کے بڑھتے ہیں سبحان اللہ تو حضرت غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اکھاں تے پٹی بناؤ فرمایا خیر جو پٹی نہ بنو انہاں کیا سب بڑے بڑے تکے انہاں کیا چھڑ دیو کوئی ضرورت والدہ آئی تو رو پڑی آخری ملاقات میں کہ اما جی موٹر سائیکل تھلے بھی آ کے مر جاندے نے ایکسیڈنٹاں نال بھی مر جاندے نے پتہ نہیں کیویں کہ مر تے جانا ہی ہے تے تسی روندے کیوں فخر نہیں کرن لگے جلے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ آن گیاں امام حسین دے تے فخر کر کے تے تسی کنیز بن کے آوے کہ میرا پتر بھی اس لسٹ وچ ہے جڑا سرکار تو جان جنے واری ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اور آپ کے مجھے چہرے بتا رہے ہیں سبحان اللہ کہ آپ کو بھی اگر موقع ملے تو کوئی بھی مستاخ باقی ہے جی غلامی رسول میں تاجدار ختم نبوت حاضرین بولے کہ یہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علی بھائی تو ہی نہیں آئے اچھا راجپال آج ہو تو بولا ہاتھ اٹھاؤ مارو گے کہ نہیں بولو واہ مزہ آ گیا اچھا نیت بھی بڑا فائدہ دیتی ہاں وقت زیادہ ہو گیا یار زیادہ ہو 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہاں جی نیت بڑا فائدہ دیتی ہاں جی وہ کون سا بادشاہ تھا بخشا گیا نا امام کشیری نے لکھا یہ علامہ شہباز قادری صاحب ماشاء اللہ ہاں جی وہ بادشاہ خراسان بخشا گیا پوچھا کیوں بخشے گئے ہو کہا ایک مرتبہ فوج جا رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کاش میں نبی پاک کے دور میں ہوتا یہ فوج نبی پاک کے قدموں پہ قربان کرتا خود بھی ہو جاتا ہوا نہیں ارادہ کیا ہے نیت کی ہے تو فرمایا اس جملے سے بخشش اس نیت سے بخشش اس خیال سے بخشش ہو گئی اللہ نے پسند کر لیا بخش دیا مجھے تو نیت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے آج راجپال ہو تو کون کون ہے حضور کے گستاخ کو مارنے والا سبحان سلطان سے جدا بعض لوگ کہتے ہیں آج جو کہ ایسی تقریریں کریں نا حضرت تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تم تو دہشت گردی پھیلا رہے ہو تم تو انتہا پسندی کی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا انتہا پسندی کی بات نہیں کر رہے یہ روح کو تازہ کر رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں جو کتنے 100 سالوں سے انگریز کی کوششیں ہیں اس امت کے لیے کہ وہ فاقہ کس جو ڈرتا نہیں موت سے روح محمد اس کے دل سے نکال دو وہ روح محمد یہ ہے وہ جذبہ اس کو نکالنے کے لیے اس نے خارجی پیدا کیے اس نے لفظی پیدا کیے اس نے مرضی پیدا کیے اس نے کتابیں لکھائیں اس نے طرح طرح کے بیچ میں جملے لکھوائے سکول پیدا کیے کالجز پیدا کیے یونیورسٹی پیدا کی یہ پودا تک پیدا کی روح محمد اس کے دل سے نکال دو لیکن اللہ کا شکر ہے بڑی نقصان بڑا ہوا ہے لیکن آج گئے گزرے دور میں بھی آج ایک گاؤں سے اعلان ہو جائے حضور کی عزت کے لیے کون ہے تو میرا خیال ہے کوئی گاؤں پیچھے نہیں رہے گا ہر بندہ نکلے گا ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں امن کا لال چاہیے یہ سمت کا امتیاز ہے گناہگار ہو سکتے ہیں حضور کے غدار نہیں ہو سکتے یہ اللہ کا شکر ہے تو ایسی تقریریں یہ دہشت گردی نہیں یہ امت کا رخ مدینے کی طرف کرنے والی تقریر ہے امتی کو نبی پاک سے جوڑنے والے یہ مسائل ہیں تو اس لیے مقتدر آج بھی جو ہے امریکہ ہے یا جنہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں آج این جی اوز یہ جو سکولوں کو خرید رہے ہیں آپ سمجھو بڑا بھلا ہو رہا ہے یہ جو سکولوں کو نجکاری سکولوں کی ہو رہی ہے کتنے ارب ڈالر سکولوں اور
اور کالجوں کے لیے اور تعلیم کے لیے NGOs دے رہی ہیں. شیطان پڑھے قرآن, اس میں بھی حکمت جان. جی ڈانس کی جو ہے وہ ان کی شرط ہے, انہوں نے کیا پیسہ دیں گے کڑیوں کو ڈانس کرانا تھا. جی مشن ان کا ہے, سارا سسٹم ان کا ہے. تو یہ سارا کچھ آج کروا کے بھی ان کو نہ تو خطرہ ایٹم بم سے ہے, کسی چیز سے خطرہ نہیں, ان کو صرف خطرہ ہے لبیک یا رسول اللہ. اس سے خطرہ ہے, مدرسے سے خطرہ ہے, مسجد سے خطرہ ہے, منبر سے خطرہ ہے, ایسی تقریروں سے خطرہ ہے, ایسی گفتگو سے خطرہ ہے, ایسے نوجوانوں سے خطرہ ہے جنہوں نے سارے بغیر سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا دیے. آج راجپال ہو, ہاں جی کلیجہ کاٹ دیے, ہاں جی تو وقت کے بھی راجپال ہیں نا, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ فرعون وہ تھا آج بھی فرعون ہے, یزید ادھر ہی تھا, نہیں, وقت کے یزید سے بھی نپٹنا ہے, وقت کے راجپال سے بھی ہم نے انشاءاللہ نپٹنا ہے. جو حضور کی گستاخی کرے گا زندہ نہیں بچے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ کبھی اللہ غازی علم الدین پیدا کرتا ہے, کبھی غازی احمد چیمہ پیدا کرتا ہے, کبھی غازی عبد القیوم پیدا کرتا ہے, کبھی غازی ممتاز پیدا کرتا ہے. ورنہ یہ لوگ تو ٹی ویوں پر بڑبڑا رہے تھے, ایسی باتیں کر رہے تھے, ان کو نہیں کرتا, نہیں, انہیں پتا ہے نال علی میں مارتے. یہ غازی ممتاز کا فیض ہے, اس کی جرأت کو سلام ہے. اس نے 27 گولیاں سلیمان تحصیل کے سینے میں نہیں ماری تھی, پورے کفر کے سینے میں ماری. جتنے بڑبڑانے والے لوگ تھے اور ایسے دیدہ دلیر سرکار کے لیے بول گئے, کیسی باتیں اس وقت پتہ ٹی وی پہ ہوتی تھی. قانون کو کالا قانون تو پتہ نہیں کیا کیا, تو ہوں تو کوئی نام نہیں لینا ہے جی. تھوڑی سی بھی بات ہو, پولیس حرکت میں ہو, نہیں, احتجاج نہیں کرنا, فوراً گرفتار کریں گے. یہ ان ہستیوں کا فیض ہے, یہ اللہ پیدا کرتا ہے ایسے لوگ, ان صدیوں میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے, عقائد کے لیے لوگ پیدا کرتا ہے, ایسی جذبات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستیاں پیدا کر دیتا ہے جو مردہ روحوں کو زندگی بخش دیتی ہے. تو اس لحاظ سے آج سب کا دل کرتا ہے, میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں, اور وہ یہ سب کا دل کرتا ہے راجپال کو مارنے کا. اندر جو راجپال ہے نا, اسے بھی چھرا مارنا ہے. اندر راجپال ہے, آپ کے اندر بھی ہے, سب کے اندر راجپال ہے جی. یہ بھی گستاخ ہے, یہ بھی بے ادب ہے, نفس ہے, تہذیب نہیں نا ابھی آئی اس کی. اس کو چھرا پہلے مارنا ہے. کیا کرنا ہے بھی؟ چلو وہ راجپال تو نہیں ملے گا, ابھی وقت ہے, لیکن نیت کر لی ہم نے, جب ملے اس کی نسل سے ملے, اس کو کوئی بچہ ملے, نیت تو ہے نا. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ابھی تک وقت نہیں آیا, تو یہ جو اندر راجپال ہے جی, جو بھی بیس بتایا ہوا اس نے جی, اس کو بھی انشاءاللہ چھرا پھیرنا ہے. کیا خیال, ہاتھ اٹھاؤ, چھرا پھیرو گے کہ نہیں؟ یہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی, چل میں پڑھوں گا. عشاء نہیں پڑھنی, نہیں ہوں نہیں پڑھا گا, ٹھیک ہے. تو فوراً اس کا گلا دبانا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پھر کرم ہو جائے گا. حضرت غازی صاحب کا جب آپ کی وفات ہوئی نا, تو پھر آپ کو نامعلوم جگہ پر رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا جی. 31 اکتوبر کو آپ کی جو شہادت ہوئی ہے, آپ کو دفن جب کیا گیا نا, تو پھر پورے 2 ہفتے بعد 2 نومبر کو اجلاس کیا علامہ اقبال نے, حضور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری آپ نے اجلاس کیا, علماء نے اجلاس کیا, بڑے بڑے مشائخ نے کیا کہ آپ کا جو جسد ہے وہ لینا چاہیے. مطالبہ کیا, زور پکڑ گیا احتجاج. تو اس وقت پھر ان کو نکال کے دینا پڑا. 31 کو آپ کی تدفین ہوئی ہے رات کو ہے جی, تو 14 کو دوبارہ نکالا گیا. خوشبو گلاب کی ہے, جو غسل کا پانی تھا وہ بھی موجود تھا. کفن سے بھی خوشبو, قبر سے بھی خوشبو. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا.
سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ کا لاہور دوبارہ جنازہ ہوا اور دوسری مرتبہ جنازہ حضور سید صاحب، حضور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب محدث علوی، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، یہ آپ بھی بڑی شان والے ہیں، اور اتنی شان والے ہیں آپ نے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو پیچھے رو پڑے، چیخ ماری، ایک روایت میں آتا ہے بے ہوش ہو اٹھے، پھر جنازہ پڑھی، کمپتے پڑھایا۔ تو بعد میں شاگردوں نے عرض کیا حضور کیا ہوا؟ تو فرمایا بس نہیں حضور ہوا کیا تھا؟ فرمایا ہونا کیا تھا؟ میں جب کھڑا ہونے لگا پہلے سرکار آ کے کھڑے تھے، حضور سرکار مدینہ تشریف فرما، حضور نے پہلے جنازہ پڑھا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ ہاں جی، کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا انشاءاللہ۔ آج ارادہ کرتے ہو، یہ جو سارے جتنے عاشق کھڑے ہو، محبت والے بیٹھے ہو، ارادہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ کوئی نماز ابھی قضا نہیں ہوگی، غیر شرعی اور غیر ضروری موبائل نہیں دیکھیں گے؟ آواز کٹ گئی ہے، آواز کٹ گئی ہے۔ غیر شرعی اور غیر ضروری موبائل نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باپردہ جو بچیاں سن رہی ہیں، عورتیں ماشاءاللہ وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ غیر شرعی اور غیر ضروری موبائل نہیں دیکھیں گے؟ بڑا اوکھا کام ہے، اوکھا جن بڑا ڈاڈا ہے، ہاں جی بڑا ڈاڈا جی میں، ہاں جی اس لیکن کوشش جاری رکھنی ہے اور کوشش کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کرم کر، جب بندہ کو چل پڑتا ہے کوشش کرتا ہے نا پھر اللہ دروازے کھول دیتا ہے۔ من طلبہ ہو جاتا، جس نے طلب کی کوشش کی اس نے پھر پا لی۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو چہرے سنور جائے، داڑھی شریف پوری ہو۔ ہاں جی کینیڈا تو نہیں پوچھ رہا، فون کر کے مدینہ شریف تصور کرنا، صدیق اکبر پاک نال رابطہ کرنا ہے، مولا علی پاک سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، کو سبحان اللہ، پوری سبحان اللہ، داڑھی شریف ہو گئے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں اس قابل نہیں ہوا، اور رکھتے قابل ہو جائے گا۔ جی داڑھی کا احترام، کتنا بڑا وسوسہ تھا، میں داڑھی کا احترام نہیں ہوتا، احترام نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ اس برکت سے ایسے ایسے کام چھڑا دیتا ہے کہ داڑھی کی برکت سے کام چھوٹ جاتا ہے، بڑی بڑی برائیاں چھوٹ جاتی۔ رکھ ایک بندہ کہنے لگا میں مدینہ شریف جا کے رکھنی، میں کہتے مار رکھ کے دے جا، عرض کر معاف کرے، رکھ کے آیا۔ داڑھی تو سکھا میں رکھی ہوتی ہے، میں کیا کبوتر جن سے جاننا ہے، تیرا دھیان سکھان کیوں گیا، مدینے کیوں نہیں گیا؟ سکھان بڑا جلدی گیا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط نہیں خاص، سیدنا صدیق اکبر پاک کیوں نہیں گیا، داتا صاحب کیوں نہیں گیا، غوث پاک کیوں نہیں گیا؟ 11ویں کھانی ہے نہیں، کوشش کرو ہے جی داڑھی شریف پوری ہو جائے، اور پھر اللہ میں کہیں بزرگوں کے بارے سچی گل پڑھیا ہے کہ داڑھی شریف نو ویکھ کے سرکار نے عقیدے دی بنیاد فرمایا نو جان دے۔ یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ساڈا کفن آ گیا ہوئے، نام لکھیا گیا ہوئے، مردیاں دی لسٹ وچ آ گیا ہوئے کہ فلانے چلے جانا ہے، اے جتنا مجمع چ پتہ نہیں کیدا نام آیا ہوئے، ارادہ کرو ہے چہرہ سرکار تے قربان آ جائے، حضور تے فدا ہو جاؤ، غازی علم الدین شہید دا صدقہ ہے انہاں دے عرس دے دینا، اللہ سانو قبول فرما، نظر نو بچاؤ، سماعت نو بچاؤ، دل نو بچاؤ، خیالات نو بچاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر تے جتھے جتھے بھی مرضی ہے، مرضی نال نہ بولنا ہے، نہ سلام لینا ہے، نہ کلام کرنا ہے، مرضی نو جو بول کے ویکھ سنو، نظر نیچے کر لو، گھر جا کے وضو کر لو۔ عاشقان رسول کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ڈوگری والوں نے، جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، وہ مینار اور محراب جنہوں نے مرزائیوں کے اس جتنا وہ گڑے ہیں، عبادت مسجد تو کہہ نہیں سکتے نہیں، اللہ مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے،
تو یہ شعار ہے مسلمانوں کی مسجد اور منبر، اچھا محراب مینار. تو جن جوانوں نے کوشش کی ہے سلام ہے انہیں. آپ بھی ہاتھ اٹھا کے سلام کرو انہیں. کرو سلام سرکار. سرکار کی عزت کے لیے قربان. یہ سارے راجپال ہیں. ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا اور نہ خود مارنا ہے. اجازت نہیں ہے ایسا نہیں کرنا جی. لیکن اپنی فکر سے اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق جو ہمارے پاس پہنچا ہے کہ جو کتا ہے اس کا ایک پیشاب ہے. کتا بھی پلیت ہے، اس کا پیشاب اس سے پلیت ہے. کتا کی پیشاب کتے سے، تو فرمایا پیشاب سے زیادہ پلیت مرضی ہے. کتے کے پیشاب سے زیادہ پلیت مرضی ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے. ہاں جی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی سلام دعا ہے، اٹھن بیٹھن ہے، وہ یاد رکھ لو سرکار ناراض ہوں گے. نہ ان سے بولنا جائز ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، نہ ان کے ساتھ سلام تو بڑی دور کی بات ہے، کلام بھی جائز نہیں. کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں. زمین پانڈا وکھرا، انہوں دا وکھرا، ساڈا وکھرا. ہاں جی. غریبی ہے کوئی نہیں، بغیرتی نہیں ہونی چاہیے. اور جتنے جوان ہیں میں آپ کو خراج پیش کرتا ہوں، آپ تشریف لائے. لیکن آج جیبیں کاٹی جا رہی ہیں، آج ویزوں کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے. آؤ جرمنی کے ویزے دیں، یورپ کے ویزے دیں، آؤ جی امریکہ کے USA کا گرین کارڈ دیں. تم نے صرف کاغذ پہ لکھنا ہے، مرضی ہے. لکھنے سے بیڑا غرق ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اور اگلے لمحے اگر موت آ گئی قبر میں کس کو منہ دکھائے گا؟ اچھا کیا ہوگا؟ دولت آ جائے گی، کوٹھیاں بن جائیں گی، بنگلے بن جائیں گے، جائیداد بنے گی، مرے گا تو نہیں نا. موت تو نہیں آئے گی. ویزا مل گیا تو بولو آنی ہے. سرکار کو منہ دکھانا کہ نہیں دکھانا؟ ہاں جی. تو اگر ویزا نہیں ملے گا، کار نہیں ملے گی، کوٹھی نہیں ملے گی، بنگلہ نہیں ملے گا، اگر گاؤں میں بڑی کوٹھی نہ بھی ہوئی اور قبر تو روشن ہوگی نا. قبر میں تو چانن ہوگا نا. وہ سودا بارے میں یہ بولو. وہ جو ویزے کی لالچ دے مرضی بد مذہب، اس کو جوتے کی نوک پر رکھو. کہا لے جا لانتی، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے آمینہ کا لال چاہیے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے. یہ لفظ کی حد تک نہیں، ایمان بولے، روح بولے. صرف لفظی طور پر نہیں کہ ادھر نعرہ لگا کر. اور ویسے اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا. آپ جتنے بیٹھے عاشق کے محبت والے، محبت کی سیڑھیاں ہیں نا، ایک پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور سب سے بڑی سیڑھی جس کا تقاضا رب کا ہے. پہلی سیڑھی پر تو آپ سارے ہیں یار. جی کوئی گواہی کی ضرورت نہیں، آپ سارے حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن اسے بڑھانا ہے، آگے چڑھنا ہے. سب سے آخری زینہ ہے، پھر قریب مدینہ ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. اللہ. اور اپنے حصے کا کام کرنا، جدھر بھی مرضی ہے اپنے طور پر لگے رہنا ہے، کام کرنا ہے. کوئی مسلمان ان کے زیر تسلط ہے، ان کو کوئی سہولت دے دو، ان کے لیے ان کو آزاد کرا دو. اپنے طور پر ہر حوالہ سے کام کرو. جس انداز میں وہ کام کر رہے ہیں اپنے انداز میں مسلمانوں والا کام. حضور ایک بندہ بھی اگر آپ نے بچا لیا نا مرضی ہونے سے، سچی بات ہے حضور کی شفاعت تم پہ جائز ہو جائے. ایک بندہ بھی بچ گیا. ہاں جی. اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ انشاءاللہ. ابھی ہم نے سلام بھی پڑھنا ہے، پھر دعا بھی کرنی ہے، اور پھر صفحیں بنا لینی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے فوراً. ہاں جی. یہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اگر کسی کوئی پڑھ کے بھی آیا ہے سبحان اللہ، نفل پڑھ لو.
یہ اصول ہے اور بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اگر کہیں جماعت ہو رہی ہو آپ کے پاس ٹائم ہے عصر کے علاوہ فجر کے علاوہ تو آپ مغرب کے بعد عشاء کے بعد ظہر کے بعد اگر جماعت ہو رہی ہے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ پیچھے نفل نیت کر ہو سکتا ہے کسی کے سجدے آپ کا صدقہ بھی سجدہ بھی قبول ہو جائے ٹھیک ہے یہ کوشش کیا کرے ایسے کئی بندے پیچھے آ کر کے کھلو میں پڑھ رہی ٹھیک ہے پڑھ رہی صحیح ہے پڑھ رہی ہے کوئی ادھر تک بدگمانی نہیں لیکن طریقہ ہے ورکعوا مع رکوع ہو رہا ہے رکوع کرو سجدہ ہو رہا ہے اللہ کو سجدہ کرو پتہ نہیں زندگی کا ٹائم پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر رہے گا یوں ہی ان کا غازی المدون کی روح کہنے لگی رہے گا یوں ہی ان کا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کل کا دن ہے اور پرسوں چونڈے سب نے آنا ہے چونڈے بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے جیسے ہمارا سید الشہداء یہ ہے اور وہ فیضان مدینہ بھی ہمارے مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت حضرت حافظ محمد شہباز صاحب قادری اللہ نے عزت مقام مرتبہ عطا فرمائے دشمنوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں حق کی آواز بلند کیے ہوئے ہیں تو چونڈے میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے بہت بڑا ماشاءاللہ کوشش کرنی ہے سارے آؤ کوئی غیر حاضر بندہ کوشش کرو اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر ٹھیک ہے تو مشورتاً میں عرض کر رہا ہوں حکمن نہیں عرض کر رہا لیکن پیارا نہیں حکم ہی ہوتا سمجھ آ گئی اور پھر بڑی بڑی ہستیاں ماشاءاللہ تشریف علماء حفاظ سادات اور زیغم اسلام شیر اہل سنت حضرت سید پیر مظفر حسین شاہ صاحب کراچی سے حضرت کا ایمان سوز اور باطل سوز انشاءاللہ خطاب ہوگا ایمان افروز خطاب ہوگا اور باطل سوز ہوگا انشاءاللہ تو چند گزارشات ہم بھی کر لیں گے صحیح ہے نا جی انشاءاللہ اور پھر ہم نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آپ پرسوں اتوار والے دن 3 تاریخ کو پھر نعرے لگاتے آنا ہے گلیوں بازاروں میں نعرے لگاتے آنا ہے انشاءاللہ اہل سنت تاکہ اہل سنت کا ایک نمائندہ اجتماع چونڈا ہوئے گا چونڈا آپ کو پتا ہے نا وہاں بہت جی آپ سمجھ گئے اب چونکہ بڑی 11ویں شریف ہے حضور غوث پاک سبحان اللہ اللہ اکبر دعا بھی کرنی ہے اور سلام کا 1-2 شعر پڑھ کے نا جی حاضری بھی لگوانی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے فوراً بعد نماز ہو جائے انشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی ہوگی کافی ٹائم دیں گے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ ہے جی ہمارے آپ صاحب کہتے تھے جسانو بکھرا ہے ٹائم بھی بکھرا بیان بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں دے تو آپ کی جتنے کھڑے ہیں کھڑے رہیں اور جتنے بیٹھے ہیں یہ بھی کھڑے ہو جائیں آگے نہیں آنا اور آنکھیں بند کر کے بس سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت وہ سے اعظم امام بنو کا 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 جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ
جس میں پودے جمے آبے تطہیر سے، جس میں پودے جمے اس ریاض سے جنابت پیدا ہو، سلام مصطفیٰ جان رحمت جان رحمت پیدا السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین۔ سارے سنگی بیٹھ جائیں، اب مانگنے کا ٹائم ہے، بڑا خصوصی ٹائم ہے، جدھر جدھر جگہ ملتی ہے ادھر بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ، ہو سکے تو آنکھوں کے دروازے